السلام علیکم ناظرین، موسن ڈائریز میں خوش آمدید۔ درندگی، بہادری اور سفارتکاری، اس جنگ میں یہ تین کریکٹرز بہت زیادہ نکھر کر ابھر کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان میں جو پہلا کریکٹر ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا ہے، نیتن یاہو اور ٹرمپ کا ہے، جو درندگی والا کریکٹر ہے۔ جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کی جو اسکول کی بچیاں ان پہ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد جو ان کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے، اب پوری دنیا جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے، اور اس جنگ کے بعد خصوصاً یہ جو کریکٹر ہے یہ ابھر کے سامنے آیا، یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کا درندگی کے اعتبار سے۔ اب جو دنیا کے سامنے دوسرا کریکٹر اس جنگ کے بعد ابھر کے سامنے آیا ہے، نکھر کے سامنے آیا ہے، وہ ہے ایران، بہادری کے اعتبار سے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ بہادری اسے کہتے ہیں، ڈٹنا اسے کہتے ہیں۔ وقت کے فرعونوں کے سامنے، یزیدوں کے سامنے، پوری دنیا کی دو بڑی طاقتیں مل کر اس پہ اٹیک کرتی ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اس نے بتایا ہے کہ وقت کے یزید اور فرعون کے خلاف حسین کے علمبردار، حسین کے ماننے والے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اب جو تیسرا کریکٹر ہے دوستو، سفارتکاری کے حساب سے، وہ ہے پاکستان کا۔ گرچہ اس میں ترکی بھی ہے، اس میں مصر کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں، ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ابراہیم کالن، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ سب کاوشیں جو ہیں یہ پاکستان کی ہیں۔ اور صرف ترکی نہیں بلکہ ایران نے جس طرح سے ابنائے ہرمز میں، جہاں اس وقت چڑیا بھی ایران کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی، وہاں سے پاکستانی جھنڈے والے جو جہاز ہیں وہ دڑا دڑ گزر رہے ہیں، ایران نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اور پاکستانی جھنڈے کا ایک راج وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی نظر میں بھی پاکستان کا کیا مقام ہے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنے جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے شہباز شریف صاحب، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، شہباز شریف کا جو بیان ہے اس کو شیئر کرتا ہے۔ تو امریکہ کی نظر میں بھی پاکستان، ایران کی نظر میں بھی پاکستان، ترکی کی نظر میں بھی پاکستان، اور پوری دنیا کی نظروں میں اس وقت پاکستان ہے سفارتکاری کے حوالے سے۔ اور پاکستان کا ڈنکا بجنا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، ایسے میں پاکستان نے قدم بڑھایا ہے، کوشش کی ہے۔ چاہے پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں نہ ہوں، لیکن پاکستان نے خاموش رہنے کی بجائے آگے بڑھ کے کوشش کی ہے۔ اب ناظرین، یہ جنگ ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جس موڑ کے آگے موت ہے یا منزل ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہر شام کو ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو یہ جنگ دوبارہ سے شدت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ نے رات کو بیان دیا کہ ایران کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے، اچھی طرح سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، اور جلد ہم کسی ڈیل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ہم ایران کے جتنے بھی جو پاور پلانٹس ہیں ان پہ حملہ کریں گے، ان کو تباہ و برباد کریں گے، تیل کے کنووں میں آگ لگا دیں گے، ایران کا جو خارق جزیرہ ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب اس کے بعد رات کو اصفہان پہ، تہران پہ زبردست حملے کیے ہیں اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر، اور پھر ان کا بھرپور جواب دیا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ IRGC نے اسرائیلی اور امریکی کمانڈ سینٹرز پہ حملے کیے ہیں، دبئی میں، کویت کے آئل ٹینکرز پہ حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، جو سب سے بھیانک اٹیک ہوا ہے اسرائیل پر، وہ الجزیرہ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ الجزیرہ کے مطابق لبنان میں، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملوں میں پہلی رپورٹ، جو پہلی خبر تھی، اس میں کئی فوجیوں کے ہلاکت کی خبر تھی، لیکن پھر اس کے بعد جو اسرائیلی فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ اسرائیل کے 4 فوجی جو ہیں وہ لبنان کے حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب یہ 4 اگر اسرائیل بتا رہا ہے تو اندازہ کیجئے کہ ہلاکتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ اور یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے 100 سے زائد مرکبہ ٹینکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب BBC کی خبر آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، اس کا بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم جنگ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ طے کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اس کی وضاحت کی، اس نے کہا کہ اس سے مراد وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل جنگ کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے جو مشنز ہیں ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، آدھے سے زیادہ جو مشن ہے ان کو مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا بیان آیا ہے سامنے وہ ٹرمپ کی طرف سے آ جائے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو ہر قیمت پہ ختم کرنا چاہتا ہے، چاہے آبنائے ہرمز کھولے بغیر ہی اس جنگ کو ختم کرنا پڑے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، یعنی اب ساری دنیا بشمول ٹرمپ کے یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ یعنی اچھائی کے مقابلے میں برائی جو ہے وہ کتنی باری ہو چکی ہے کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے یہ اچھا کام ہو، کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو، لیکن ایک برائی کا پلڑے میں جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، اور وہ ساری دنیا کی جو کاوشیں ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کے دوران جو ہے وہ ایسی شخصیات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ نیتن یاہو کا بیان یہ ہے کہ اس نے ابھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ سفر طے کیا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس کے ٹارگٹس پہ ہیں، اس کے نشانے پہ ہیں۔ تو اور اب جو ترکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں ابراہیم کالن، ایک تو انہوں نے جو پاکستان کی صلاحیتیں ہیں، پاکستان کی کاوشیں، ان کی تعریف کی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کی صلاحیتوں پہ انہیں اعتبار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل وہ ملک ہے جو ان سفارتکاری کی کوششوں کو، پاکستان کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے۔ اب دوستو یہ تو 3 کریکٹر ہیں۔ اسرائیل اپنی سفاکیت سے، درندگی سے باز نہیں آئے گا، وہ تو کام جاری رکھے گا۔ ایران اپنی بہادری پہ ڈٹا رہے گا، ایران بہادری کے ساتھ لڑتا رہے گا، وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا اور پاکستان سفارتکاری کی کوششیں کرتا رہے گا۔ لیکن ان کریکٹرز کے علاوہ کچھ ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو اس جنگ میں ابھرنے کے بجائے وہ پستی میں چلے گئے ہیں، وہ نیچے گر گئے ہیں۔ ان میں ایک تو گلف کنٹریز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کیا کریں۔ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب وہ ان کی یہ اچھی بات ہے اس جنگ میں کہ انہوں نے کھل کے جو ہے وہ ایران کے خلاف کوششیں نہیں کی ہیں، کیونکہ پہلے ہی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے۔ جو ریپوٹیشن ہے، خاص کر جو دبئی ہے، اس کی خراب ہو چکی ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں اس جنگ میں یہ نیچے گئے ہیں، یہ ڈاؤن ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ سبق ہیں سیکھنے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا، وہاں پہ بھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے کہ آپ نے جنگ سے پہلے وہاں جا کے جپھی ڈال لی اسرائیل کے وزیر اعظم کو، اور اسرائیل جو اس جنگ کو چھیڑنے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، شاید جس طرح سے اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، اس نے امریکہ کو ورغلایا کہ 48 گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گی، جس طرح وینزویلا، جس طرح عراق، وہاں پہ جو لیڈرز تھے ان کو مار کر یا ان کو سائیڈ پہ کر کے وہاں کی ساری جو جنتا ہے وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ تو ایران بھی اسی طرح ہوگا۔ تو شاید انڈیا بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ تیل بھی اب جو ہے وہ اپنے پاس آ جائے گا، اپنے یاروں کے پاس آ جائے گا، لیکن وہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب انڈیا بھی جو ہے وہ اپنا جو مقام ہے اس سے نیچے چلا گیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسپیشلی یہ تنقید اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ جو روایتی حریف ہیں، اب پاکستان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے دنیا کے سامنے۔ پاکستان جو ہے وہ سرپنچ بنا ہوا ہے اور انڈیا کا جو ہے وہ کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس پہ پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ انڈیا کے اندر سے انڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے۔ انڈیا کے جو رہنما ہیں وہ مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ If there are peace talks in Pakistan, India has nothing to do with it. So all I can say is I have been calling for almost 3 weeks now for India to take a leading stand in trying to leverage its good relations with both sides into a peace initiative. Now apparently Pakistan, Egypt, Turkey have done it. Good luck to them. We all want peace. دوستو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری کی کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں، پاکستان کا نام اونچا ہو، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، لیکن فی الوقت اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے جو جھنڈے ہیں وہ جہازوں پہ لہراتے رہیں، جہاز وہاں پہ گزرتے رہیں اور ہم اس بات پہ جو ہیں وہ صرف خوش رہیں وہاں سے جو جہاز آتے ہیں وہ پاکستان میں بھی پہنچیں، پاکستان میں جو آئل اور گیس کا جو بحران ہے، جو قیمتیں ہیں، جو مہنگائی ہے، وہ ختم ہو، اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، پاکستان کا جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ جنگ ختم کرنا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہماری دعا ہے کہ جنگ ختم ہو اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ دنیا تسلیم کرے، پاکستان کا نام اونچا ہو، لیکن فی الوقت جو جہاز گزر رہے ہیں وہ جہاز جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں اور پاکستان کی عوام جو اس بات پہ خوش ہے کہ پاکستان کے جھنڈوں والے جہاز ابنائے حرمت سے دڑا دڑ گزر رہے ہیں، ان تک بھی ریلیف پہنچے، جو گیس اور آئل کا بحران ہے وہ ختم ہو اور مہنگائی جو ہے، جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں، عوام کو اس میں ریلیف مل سکے۔